حقیقت یہ ہے کہ وہ والدین جو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے ہیں، ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے والے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کی ضروریات کی طرف دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرنے والی بنتی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرتی ہے، اور ایسی اولاد پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، اس وقت تک یہ توقع رکھنا کہ اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، یہ ایک فرضی بات ہے۔ تو قرآن کریم نے دعا میں بھی کیسی عمدہ ترتیب پیش نظر رکھی۔ فرمایا پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اے خدا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا دے، اور جب ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تجھ سے یہ التجا کریں کہ اب اگلی منزل بھی ہمیں عطا کر، جو اسی مضمون کی بالائی منزل ہے، یعنی پہلے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، پھر ہم اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے والے ہوں۔ تو دو مضمون اوپر تلے بیان ہوئے ہیں، اور ایک کا دوسرے سے ایسا تعلق ہے جیسے ایک منزل کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کر لی گئی۔